یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی تو جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ، اور جو کچھ میں نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اسی بھی دیکھو۔ فجاءہا، وہ آئے اور جنت دیکھی، اور جو اللہ رب العزت نے وہاں نعمتیں اور وہاں آرام اور راحت اور زندگی کی سہولیات اور مزے اور زندگی کے لطف کے نقشے رکھے وہ بھی دیکھا۔ فرجع الیہ، واپس لوٹے اور کہنے لگے اے مولا تیری عزت کی قسم، کوئی آدمی اس جنت کے بارے میں سنے گا تو اس میں جائے بغیر رہے گا نہیں، ایسی بڑی ہے جگہ، اس میں جائے بغیر رہے گا نہیں۔ فامر بہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ حکم دیا اللہ نے کہ اسے تھوڑی سی ناگواریوں کے پردے میں چھپا دو۔ فحفت بالمکاری، کچھ ناگواریوں کے ساتھ اسے چھپا دو۔ آپ نے فرمایا ارجع الیہا، جبرائیل دوبارہ جاؤ، اب دیکھ کے آؤ اور دیکھو کہ میں نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اب جب وہ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان ساری نعمتوں کو اور جنت کے ان سارے مزوں کو کچھ ناگواریوں کے پردے کے پیچھے چھپا دیا گیا۔ تو فرجع الیہ، واپس لوٹے اور کہنے لگے وعزتک لقد خفت ان لا يدخلها احد، اے اللہ تیری عزت کی قسم اب تو مجھے ڈر ہے کوئی داخل ہی نہ ہو، کوئی اس میں جائے ہی نہیں۔ اور یہی معاملہ جہنم کا ہوا، اور جہنم کے منظر دیکھے تو کہنے لگے اے اللہ کوئی اس کی تیری عزت کی قسم کوئی اس کا تذکرہ سنے اور اس کی ہولناکی کا منظر اس کے سامنے آئے تو اس سے بچے بغیر رہ گا کیسے؟ پھر اللہ رب العزت نے اس جہنم کو مزوں کے پردے کے پیچھے چھپا دیا اور فرمایا اب جا کے دیکھو، فرمایا اے اللہ تیری عزت کی قسم اب تو اس میں بہت سے لوگ گریں گے اور اس میں ہلاک ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور زندگی کے بارے میں حقائق سامنے رکھے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا، یہ انسان ہمیشہ سے ہے نہیں لیکن ہمیشہ رہے گا، اس کے مرحلے بدلتے رہیں گے، دور بدلتے رہیں گے، یہ منتقل ہوتا رہے گا لیکن رہے گا ہمیشہ، رہے گا ہمیشہ۔ اس لیے اللہ رب العزت ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ ہمیں اپنے پوری زندگی کا تصور صحیح نصیب ہو جائے۔ کافر ہے، مشرک ہے، ان کے دلوں میں چونکہ کفر کی ظلمت ہے اور شرک کی گندگی ہے تو ان کے ہاں زندگی کا تصور بہت تنگ ہے، ان کے ہاں زندگی کا تصور بہت تھوڑا سا ہے، ان کے ہاں زندگی کا تصور ہے 50 60 70 80 سال بس۔ لیکن مسلمانوں کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ہاں زندگی کا تصور یہ نہ ہو، وہ تو یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، اب انہوں نے ختم ہونا ہی نہیں ہے، اب یہ پوری زندگی ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ پوری زندگی کو سامنے رکھ کر، اپنا کیریئر کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں نا اپنی زندگی کے، پوری زندگی کو سامنے رکھ کر۔ یہ تو بڑی تنگ نظری ہے اور تاریخ خیالی ہے، بڑی تاریخ خیالی ہے کہ آدمی اس محدود سی زندگی کو جو حقیقی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اسی کو زندگی سمجھ بیٹھے، اسی کو زندگی سمجھ بیٹھے اور اپنی پوری زندگی کی پلاننگ منصوبہ بندی اسی کو سامنے رکھ کے، یہ تو بڑی تاریخ خیالی ہے، بڑی کم عقلی ہے، بڑی چھوٹی سوچ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے جب آدمی گناہوں کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کے خیالات میں تاریکی آ جاتی ہے، وہ تنگ نظر ہو جاتا ہے، وہ تنگ نظر ہو جاتا ہے، اس کی نظریں محدود ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اسی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے، وہ 60 70 سال کو زندگی سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایک اور زندگی ہے، اور اس زندگی کا یہ 2 مرحلے مختلف جگہیں ہیں۔
اور زندگی گزارنے کی جگہ بتائی ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ انسان ہمیشہ رہے گا، جنت میں بھی ہمیشہ رہے گا، جہنم میں بھی ہمیشہ رہے گا، تو زندگی ختم نہیں ہوگی، مرحلے تبدیل ہوتے رہیں گے، مرحلے تبدیل ہوتے رہیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کتنی کم نظری ہے اور کم عقلی ہے کہ آدمی اس زندگی کو جو 50-60 سال کی زندگی ہے، جو پوری زندگی کا ایک دن بھی نہیں ہے، اور اسی کو زندگی سمجھ بیٹھے، اسی کو کیریئر سمجھ بیٹھے، جو پوری زندگی کا ایک دن بھی نہیں ہے، اور اسی کو کیریئر سمجھ بیٹھے۔ یعنی تاریخ خیالی کی بھی کوئی حد ہے؟ کافر کے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس شرک کی گندگی ہے، کفر کی ظلمت ہے، ان کی اس سے آگے نظر جاتی ہی نہیں۔ لیکن افسوس تو مسلمان پر ہے نا، جنہیں اللہ نے ایمان جیسی روشنی دی تھی اور پھر بھی یہ تنگ نظر ہو گیا، اور پھر بھی یہ تاریخ خیال ہو گیا، اور پھر بھی اس کے ہاں زندگی کا تصور غلط ہو گیا، اور یہ بھی اسی زندگی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ بھائی آج خوشحال ہونا ہے، جس زندگی کی حیثیت ایک دن بھی نہیں، ایک دن خوشحال رہنا ہے، تو جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں خوشحال نہیں ہونا۔ یہاں عزت کی فکر ہے، وہاں عزت کی فکر نہیں ہے۔ میرے بچے آج کامیاب ہو جائیں، وہاں کامیاب نہ ہو جائیں۔ کتنے ہیں مسلمان جو اس پوری زندگی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو رات دن کے جو زندگی کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس پوری زندگی کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ یا تو یہ نا کہ جنت ہے ہی نہیں، یا تو یہ ہے کہ جہنم ہے ہی نہیں۔ قرآن کے 8 پارے تقریباً صرف اس زندگی کے متعلق ہیں کہ وہ زندگی ہے۔ 8 پارے۔ تو اس زندگی کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب وہ جنت اور جہنم بنائی گئی تو جبرائیل امین گئے اور جنت دیکھی اور وہاں کا منظر دیکھا تو کہنے لگا، اے اللہ ایسی خوبصورت جنت، فی انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ یہ شہد کی نہر، یہ دودھ کی نہر، یہ شراب کی نہر، یہ میٹھے پانی کی نہر۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود شراب پلائے، سبحان اللہ۔ وسقاہم ربہم، جب آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو کچھ مہمان تو ایسے ہیں آپ اپنے ملازم سے کہتے ہیں انہیں پانی پلا دو، شربت پلا دو۔ کچھ اور معزز ہوتے تو آپ کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹے آپ پلا دیں۔ اور کچھ اور زیادہ معزز ہوتے ہیں تو آپ خود کھڑے ہوتے ہیں اور خود انہیں پلا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ کی جنت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ اپنے کلام میں کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ انہیں خود پلا رہے ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، چھوٹے چھوٹے بچے جنت میں دائیں بائیں موتیوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے۔ وہ جنت یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اللہ ریشم کے کپڑے پہنائیں گے، باریک ریشم، موٹا ریشم، حسن و جمال، سبحان اللہ۔ لم یثمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان، جو اللہ نے ان کی زندگی کے لیے مردوں کے لیے عورتیں رکھی ہیں وہ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ عورتیں تھوڑی ہیں، وہ تو موتی ہیں، موتی یاقوت کے، مرجان کے۔ ان کا حسن کیسا ہوگا؟ فرمایا ان عورتوں کا حسن ایسا ہوگا کأنہن الیاقوت والمرجان، اور ایسی پاکیزہ حور مقصورات فی القیام، پردوں میں چھپی ہوئی، کہیں کوئی اس پر غبار نہیں، اور کسی اپنے شوہر سے اس کی نظر ہٹنے والی نہیں، بے وفائی کا تصور نہیں، بے وفائی کا تصور نہیں،
اس کی نظریں صرف اپنے شوہر تک. ایک جوڑا، 2 جوڑے، 70 جوڑے اس نے پہنے ہوں گے، لیکن اندر کا حسن پھر بھی جھلک رہا ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آج تک کسی جن انس نے اس کو چھوا ہی نہیں. وہ حسن و جمال کا خزانہ، وہ حسن و جمال کا خزانہ اللہ نے قرآن میں ذکر ہے. کس کے لیے رکھا ہے؟ جنتیوں کے لیے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تمہارے لیے اللہ نے وہ کچھ رکھا ہے بس تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے وہ تمہاری ہر چاہت پوری ہو جائے گی. کیا چاہو گے تم اپنی چاہت کی بلندیوں کو لے کے جاؤ، سوچو تم کیا چاہ سکتے ہو، اللہ وہ بھی چاہت پوری کر دیں گے. جب جبرائیل امین نے وہاں کا یہ حسن و جمال اور یہ ساری خوبصورتی دیکھی، اللہ کوئی اس کے تذکرے سنے اور رہے بغیر رہے گا؟ آدمی کا خواب ہوتا ہے نا، مجھے ڈیفنس میں کوٹھی چاہیے، اور کوٹھی بھی ایسی شاہانہ چاہیے، اور بس اوقات 70-80 سال لگا لیتا ہے کہ ایسا گھر بنانا ہے، ایسا گھر بنانا ہے، اور جس گھر میں چند سال رہتا ہے اور دنیا اٹھا کے چل دیتی ہے. خواب ہوتا ہے اس کا، اپنا گھر بنانا ہے، اور ٹھاٹ کا بنانا ہے، شوق سے گھر بنانا ہے میں نے. اور وہاں رہنا کتنا ہے؟ تو کسی کو سچی خواب نصیب ہو جائے کہ جنت میں رہنا ہے، کسی عقل مند آدمی کو یہ سچی خواب نصیب ہو جائے کہ جنت میں رہنا ہے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور وہ جنت بھی ایسی کہ اللہ ان محلات کا اسے مالک بنا دے گا، وہاں سے پھر شفٹنگ نہیں ہوگی. یہاں تو کوئی آدمی کتنے ہی ارمانوں سے اور کتنے ہی خوبصورتی سے اپنا گھر بنائے، ہے ٹرسٹی، مالک مکان کسی وقت بھی شفٹ کر دیں گے، ہے ٹرسٹی. کتنا شوق سے بنائے، کتنے ارمانوں سے بنائے، کتنی اپنی خواہشات اس میں پوری کر لے، لیکن کب تک؟ دنیا اٹھا کے لے جائے گی. لیکن گھر وہ ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی. تو کسی خوش نصیب آدمی کو یہ سچا خواب نصیب ہو جائے کہ اللہ وہاں رہنا ہے. اور یہ زندگی ہے کتنی؟ فرمایا اس زندگی کے مقابلے میں ایک دن بھی نہیں. ارے میرے عزیزو، ایک دن کی قربانی دے دو نا، اللہ کی مان کے ایک دن کی قربانی دے دو. کأن عشیۃ او ضحاھا، فرمایا ایسا لگے گا اسے وہاں کی زندگی دیکھ کر جیسے اس دنیا میں ایک صبح ٹھہرا یا ایک شام ٹھہرا، ایک صبح ٹھہرا یا ایک شام ٹھہرا، پورا دن بھی نہیں. تو اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی مان لے اور چاہ لے کہ مولا بس خواب سچا دیکھ لیا، وہ زندگی سن لی. زندگی وہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جب آپ خندق میں پتھر چٹانیں توڑ رہے تھے، خندق بن رہی تھی، بھوک کا حال تھا، پیٹ پہ پتھر باندھی ہوئی تھے کمر سیدھا کرنے کے لیے، اور ساتھی سارے کے سارے اس تکلیف کی اس ازمائش کی گھڑیوں میں تھے کہ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، دشمن بھی سامنے ہے، خندق بھی کھودنی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو کل کی زندگی، زندگی تو کل کی زندگی ہے، جہاں صحت تو بیماری کوئی نہیں، جوانی تو بڑھاپا کوئی نہیں، زندگی تو موت کوئی نہیں. زندگی تو وہ ہے نا. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے بس. تو جبرائیل امین نے سچ کہا کہ اللہ جو اس کا تذکرہ سنے رہے بغیر کوئی نہ رہے. لیکن جب اس کو تھوڑی سی مشقتوں کے پردے میں چھپا دیا نا، اطاعت کرنی پڑے گی، فرما برداری کرنی پڑے گی، اپنی نفس پہ قابو پانا پڑے گا، خواہشات اللہ کی خاطر قربان کرنی پڑیں گی، حرام چھوڑنا پڑے گا، حرام دیکھنا چھوڑنا پڑے گا، حرام محبت چھوڑنی پڑے گی، حرام بولنا چھوڑنا پڑے گا، حرام سننا چھوڑنا پڑے گا. تو مشقت تو ہوگی. جو حرام لگی ہوئی ہے، چاہے وہ حرام نظریں ہیں چاہے حرام محبت ہے، تکلیف تو ہوگی.
یہی تو ناگواریاں ہیں، یہی تو ناگواریاں ہیں. تو جبرائیل امین نے جب دیکھا کہ اس کو ناگواریوں کے پردوں کے پیچھے چھپا دیا، فرمایا اب تو بہت سے لوگ محروم ہو جائیں گے، دھوکہ کھا جائیں گے، دھوکہ کھا جائیں گے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ کریم کہہ رہے دنیا کے یہ سارے نقشے دھوکے میں نہ ڈالیں. کوئی دھوکے باز تمہیں رائے حق سے محروم نہ کرے. خواب تمہارا وہی ہونا چاہیے، خواب ہے یار جنت جانا ہے، زندگی وہ گزارنی ہے. لوگوں نے خواب ہے یار میں نے یہ بننا ہے، میں نے دنیا میں یہ شہرت پانی ہے، میں دنیا میں یہ ریکارڈ قائم کرنے ہیں، میں نے دنیا سے یہ داد لینی ہے، اور دنیا کو پتہ لگے کہ میں بھی کچھ حیثیت والا ہوں. آدمی کے خواب ہوتے ہیں، اپنے کے خواب ہوتے ہیں، اور یہ سارے خواب چکنا چور ہوتے ہیں. میاں بوڑھا ہو جایا کرتا ہے، عہدوں کو زوال آ جایا کرتا ہے، جیبیں خالی ہو جایا کرتی ہیں، صحتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. خواب دیکھو اونچا، خواب دیکھو بڑھیا اس زندگی کا. امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے کہنے لگے میں نے آپ کی صحبت میں ایک عجیب بات سیکھی. کہا کیا سیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ دنیا کوئی پیسے سے عزت کما رہا ہوتا ہے، کوئی عہدوں سے عزت کما رہا ہوتا ہے، کسی اور نقشے سے عزت کما رہا ہوتا ہے، کوئی برادری سے عزت کما رہا ہوتا ہے، کوئی خاندان اور قبیلوں کو بنیاد بنا کر اپنی شہرت پیدا کر رہا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے یہاں شرافت اور عزت کا معیار تو تقوی ہے. میں نے کر لیا تقوی اختیار کر لو، عزت کا صحیح راستہ یہی. یہ پائیدار عزت ہے، یہ پائیدار شرافت ہے جو ختم کوئی نہیں ہونی. تو میرے عزیزو انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن رہے گا ہمیشہ، رہے گا ہمیشہ. اب دیکھ لو بھائی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا ہدف مقرر کیا ہے اور کیا اس کے لیے سامان اکٹھا کیا ہے. رہنا ہمیشہ کا، کوئی بھی منزل ہو رہنا ہمیشہ کا. جہنم ہے تو پھر موت کوئی نہیں، جنت ہے تو پھر ہمیشہ زندگی، زندگی ہمیشہ کی. دنیا میں تو نقصانوں کا ازالہ ہو سکتا ہے، آدمی اس کا ازالہ کر سکتا ہے، لیکن وہاں پھر ازالہ نقصان کا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ابھی سے اس کی پلاننگ اچھی کریں تاکہ وہاں رہنا اچھا ہو اور وہاں کی زندگی اور رہائش گاہیں اچھی اور شاندار ہوں. اللہ تعالیٰ یہ شعور اور یہ سمجھ اور یہ دور اندیشی ہم سب کو نصیب فرمائے.